الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں تو اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ طلاق کی عدت میں 3 حیض انتظار کریں۔ اس آیت شریفہ میں ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کے شوہر وفات پا جائیں، اور یہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہ کرے جس کا شوہر وفات پا گیا ہو، اور اس زمانے میں سوگ بھی کرے یعنی خوشبو مہندی نہ لگائے اور بن ٹھن کا نہ رہے۔ یہ حکم حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ واضح رہے کہ 4 ماہ 10 دن اس عورت کی عدت ہے جو کہ پریگننٹ نہ ہو اور اس کا شوہر وفات پا جائے۔ اگر کسی ایسی عورت کا شوہر وفات پا جائے جو پریگننٹ ہو یعنی حمل سے ہو تو پھر اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے، یعنی شوہر کی موت کے بعد جتنی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو اس وقت تک وہ عورت عدت میں رہے گی، خواہ شوہر کی موت کے 1 گھنٹے بعد ہی ولادت ہو جائے۔ 1 گھنٹے بعد ہی ولادت ہو گئی تو وہ اسی وقت جو ہے عدت سے نکل جائے گی، اور خواہ مہینوں لگ جائیں، اگر مہینوں وہ پریگننٹ رہے گی شوہر کی موت کے بعد تو مہینوں اس کی عدت رہے گی، اور یہ مضمون انشاءاللہ العزیز ہم سورہ طلاق کے اندر جو ہے پڑھیں گے۔ اور سوگ کرنا بھی اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ مضمون جیسا بیان ہوا حدیث کے اندر آیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآنی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔